لاہور کے ایک شاہانہ مرجال میں ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ پھولوں کی خوشبو، روشنیاں، کہکشاں، دوستوں کی ہنسی مذاق، قریبی رشتہ داروں کی بھاگ دوڑ، ہر طرف زندگی ہی زندگی تھی۔ مہمان کہیں بریانی اور قورمے کا مزہ لے رہے تھے، کہیں بچے غباروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہیں خواتین دولہا دلہن کی تعریفوں میں مصروف تھیں۔ اسٹیج پر ہمارا دولہا ڈاکٹر ذوحان کھڑا تھا، سجی ہوئی شیروانی، نفاست، وقار اور چہرے پر وہ معصوم سی گھبراہٹ کہ بس دلہن آ جائے اور زندگی مکمل ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں انبیہ کے اسٹیج پر آنے کا وقت تھا۔ انبیہ لاہور کی وہ لڑکی تھی جس کے حسن، اخلاق اور شرافت کا چرچا ہر جگہ تھا۔ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور ہر دل عزیز۔ ان کا خاندان شہر میں اچھا خاصا معزز اور خوشحال تھا، بڑا سا گھر، اچھی حیثیت اور عزت والا خاندان۔ لیکن انبیہ کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذوحان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دوست اسے چھیڑ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آج دل کی دھڑکن کچھ زیادہ نہیں چل رہی، دلہن کو دیکھ کر تو سانسیں اٹک جائیں گی۔ ذوحان ہنسی میں بات ٹال دیتا، مگر اس کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اچانک ہال میں میوزک بدلا، ایک میٹھا سا رومانی نغمہ بجنے لگا۔ سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں سے انبیہ اپنے نازک قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا لال جوڑا روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، ماتھے کی بندیا، آنکھوں کا کاجل، ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ۔ ذوحان اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے جیسے دنیا سے کٹ گیا۔ انبیہ نے اسٹیج پر قدم رکھا۔ ذوحان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انبیہ کے چہرے پر ابھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تالیاں بج اٹھیں، خوشیاں گونجنے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز آئی اور انبیہ زمین پر گر پڑی۔ ماحول میں کھلبلی مچ گئی۔ ڈاکٹر ذوحان کی آنکھوں سے خوشی غائب ہو کر خوف میں بدل گئی۔ مہمان دوڑ پڑے، عورتیں چیخیں، مرد آگے بڑھ گئے۔ انبیہ کی ماں اور بہن اسے گھبراہٹ میں اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئیں۔ ذوحان اور اس کا خاندان سکت میں آ گیا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا انبیہ کسی بیماری کی مریض ہے یا کوئی بات چھپائی گئی ہے؟ شادی پہلے ہی جلدی میں طے کی گئی تھی۔ انبیہ کے خاندان نے کہا تھا کہ بہتر تاریخ ایک ہی ہے۔ ذوحان کے گھر والوں نے بات مان لی تھی، مگر اب سب کو شک ہو رہا تھا۔ ذوحان کی ماں نے آہستہ سے کہا، کہیں ہم سے کچھ چھپایا تو نہیں گیا؟ اگر لڑکی بیمار ہے تو ہم شادی نہیں ہونے دیں گے۔ حال میں جو چند لمحے پہلے ہنسی گونج رہی تھی، وہ اب سناٹے اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا انبیہ کو کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاید بخار ہے، مگر ذوحان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، اسے اندازہ تھا کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود انبیہ کو دیکھے گا اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذوحان کمرے میں پہنچا تو ماحول بھاری تھا۔ انبیہ بستر پر نیم بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں لال تھی، بہت پریشان کھڑی تھی اور چند قریبی رشتہ دار دم سادے بیٹھے تھے۔ ذوحان نے سنجیدہ مگر نرمی بھرے لہجے میں کہا، میں انبیہ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے سمجھنے دیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ انبیہ کے والد نے پہلے جھجک دکھائی مگر حالات دیکھ کر ہاں کر دی۔ ذوحان نے انبیہ کی نبض چیک کی، اس کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، سانسوں کی رفتار دیکھی۔ بظاہر سب نارمل تھا، مگر اس کے اندر ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک حساس انسان جاگ چکا تھا۔ انبیہ کا چہرہ زرد تھا، بازو کمزور، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ یہ سب کسی عام تھکن کی نشانیاں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد انبیہ کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں مگر اس کی نظریں ڈری ہوئی، بھٹکی ہوئی اور بے چین تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ ذوحان اس کے قریب بیٹھا اور دھیمے لہجے میں بولا، انبیہ تم ٹھیک ہو؟ کچھ بتانا چاہتی ہو؟ انبیہ نے سر ہلایا مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ ذوحان نے انبیہ کے والدین سے پوچھا، کیا انبیہ کو پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی بیماری، کوئی ٹینشن؟ انبیہ کے والد فوراً بولے، نہیں بیٹا، بالکل نہیں، وہ ٹھیک ہے، بس شاید شادی کی ٹینشن زیادہ ہو گئی ہے۔ ذوحان کے دل کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اسے لگا جیسے کوئی بڑی بات چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں انبیہ کا میک اپ ہٹوا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں چیک کرنی ہیں۔ انبیہ کے گھر والوں نے فوراً مخالفت کی۔ ماں نے غصے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میک اپ کیسے ہٹایا جائے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مگر ذوحان کے والد کھڑے ہو گئے، سخت لہجے میں کہا،
ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، اگر اسے شک ہے تو ہم سچ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بات چھپائی گئی ہے تو یہ شادی آگے نہیں بڑھے گی۔ اس دھمکی کے بعد ابیہ کے گھر والے مجبوراً مان گئے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے ابیہ کا میک اپ صاف کیا۔ جیسے ہی میک اپ ہٹایا، ابیہ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرہ حد سے زیادہ پیلا، ہونٹ خشک۔ ایک ایسی لڑکی جس نے نہ جانے کتنی راتیں روتے جاگ کر گزار دی ہوں۔ سوہان نے فوراً سب سمجھ لیا۔ یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، ذہنی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے تھی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، ابیہ کو اتنی کمزوری کیوں ہے؟ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں؟ ابیہ کے والد نے پھر وہی بات دہرائی، بیٹا کچھ نہیں، بس تھک گئی ہے۔ سوہان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ایک ایماندار انسان بھی۔ وہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، دیکھیے میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ابیہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ اسے اتنی کمزوری معمولی بات نہیں۔ اگر آپ لوگ سچ نہیں بتائیں گے تو میں ابھی یہ شادی روک دوں گا، بارات واپس لے جاؤں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں پولیس بھی بلا سکتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابیہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابیہ کا بھائی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد ابیہ کے والد نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا گیا، غیر ضروری لوگ باہر کر دیے گئے، اور پھر ابیہ کی زندگی کا وہ راز کھلا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ابیہ کسی زمانے میں ایک لڑکے سے سچی محبت کرتی تھی، جس کا نام احمد تھا۔ ایک سادہ سا شریف محنتی لڑکا۔ اس کا خاندان متوسط تھا۔ باپ سرکاری نوکری کرتا تھا، سب حلال کماتے تھے، عزت سے جیتے تھے۔ ابیہ اور احمد کی دوستی ایک دن محبت میں بدلی تھی۔ کالج میں چائے کی چسکیاں، لائبریری میں چھپکے سے باتیں، ایک دوسرے کے لیے لکھے گئے پیار بھرے پیغام۔ ان کا تعلق خالص اور سچا تھا، مگر یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن ابیہ کے والد کو پڑوس سے خبر ملی کہ ابیہ کو احمد کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ بس یہی سنت تھا کہ گھر میں طوفان آ گیا۔ ابیہ جیسے ہی گھر پہنچی، والد نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ کیا چل رہا ہے تمہارا؟ خاندان ان کی عزت کا خیال ہے یا نہیں؟ کل یہ بات پھیل گئی تو ہمارا سر کیسے اٹھے گا؟ ابیہ نے ہمت کر کے کہا، ابو، احمد اچھا انسان ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ بھائی نے دھمکی دی، ماں نے تھپڑ مارا، اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، فون چھین لیا، کالج جانا بند۔ ابیہ کی دنیا اندھیرے میں دھکیل دی گئی۔ احمد جب یہ سب جان کر ابیہ سے ملنے آیا تو ابیہ کے بھائی نے اسے مارا اور کہا، اگر دوبارہ یہاں آیا تو انجام برا ہوگا۔ احمد بے بس ہو کر واپس چلا گیا۔ نہ پیسہ نہ طاقت، صرف محبت تھی، مگر اس محبت کو ابیہ کے خاندان نے قبول نہ کیا۔ ادھر ابیہ دنوں میں ٹوٹتی گئی، کھانا بند، نیند بند، زندگی جیسے رک گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ابیہ کی شادی کا فیصلہ کر دیا گیا، سوہان کے ساتھ۔ وہ بے بسی میں سب مان گئی، لیکن اندر سے مر چکی تھی۔ اسی ٹوٹ پھوٹ نے اسے شادی کے دن بے ہوش کر دیا۔ سوہان یہ سب سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، انکل، آپ نے غلط کیا۔ بیٹی کو زبردستی اس انسان سے جدا کرنا جسے وہ چاہتی تھی، یہ ظلم ہے۔ اگر ابیہ کی خوشی احمد کے ساتھ ہے تو اسے اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ احمد کو بلایا جائے، ابیہ اسی سے نکاح کرے۔ ابیہ کے والد سکتے میں آ گیا، بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت۔ سوہان نے نرمی سے جواب دیا، عزت اسی میں ہے کہ بیٹی کی خوشی کو ترجیح دیں، ورنہ یہ شادی نہیں ہو پائے گی، اور نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب ہوگا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر ابیہ کے والد مان گئے۔ ابیہ کا بھائی احمد کو لینے گیا۔ احمد گھر میں بیٹھا رو رہا تھا۔ آج ابیہ کی شادی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا، ابیہ کا بھائی اندر آیا۔ احمد کو دیکھ کر بولا، چل، ابیہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ احمد کو یقین نہ آیا، مگر بات سن کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً تیار ہوا اور میرج ہال پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دولہا کے کپڑے پہنائے گئے اور اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ حال میں سرگوشیاں پھیل گئیں، ارے دولہا بدل گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابیہ کے والدین کا دل دہلنے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ بات بگڑتی، سوہان اسٹیج پر چڑھا، مائک پکڑا اور بولا، سب لوگ سنیں، ابیہ اور احمد ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دو دل زبردستی ٹوٹ جائیں۔
اس لیے آج ابیہ کا نکاح احمد سے ہوگا۔ کچھ لمحے کا سناٹا، پھر تالیاں بج اٹھیں۔ لوگ زحان کی انسانیت اور ہمت کی تعریف کرنے لگے۔ جب نکاح ہوا تو ابیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور حال میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ زحان خاموشی سے اپنی بارات لے کر واپس چلا گیا، لیکن ایک عظیم انسان کے طور پر جس کا دل سب کے دلوں میں بس گیا۔ آج ابیہ اور احمد خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا ہے۔ دونوں خاندان اب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور زحان وہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں محبت، انسانیت اور قربانی کی روشن مثال بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی پسند آئی تو لائک، کومنٹ اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ چلیں ہمارے مزید دلچسپ کہانیوں میں۔ اللہ حافظ۔